بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب نوشی، شراب پینا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو شخص شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اس کے 7 دن کی نمازیں اور روزے قبول نہیں ہوں گے۔ حوالہ مسند امام احمد۔ اور قرآن مقدس میں شراب کو سب سے پہلے ام الخبائث کہا گیا، اور شراب کی بے شمار مذمتیں قرآن مقدس نے بیان فرمائی ہیں۔ یہاں میں مختصر سی باتیں عرض کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ شراب نوشی کی 10 بری خصلتیں۔ یاد رکھو کہ شراب نوشی میں 10 بری خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ بندے کی عقل میں فتور ڈال دیتی ہے، آدمی کی عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح وہ بچوں کے لیے تماشا اور مذاق بن جاتا ہے۔ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شرابی کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے منہ پر اپنا پیشاب مل رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا الہی عز وجل، مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے نشے میں مدہوش ایک شخص کو دیکھا جس نے قے کی تھی، یعنی کہ الٹی کی تھی، اور کتا اس کا منہ چاٹ رہا تھا۔ تو وہ نشہ کرنے والا اس سے کہہ رہا تھا، یعنی کتے سے، کہ اے میرے آقا، اللہ عز وجل آپ کو اولیاء جتنی بزرگی عطا فرمائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب دیکھیے شراب نے آدمی کو کتنا مدہوش کر رکھا ہے، اور اس کی عقل کو کیسا خراب کر دیا ہے کہ وہ کتے سے کہہ رہا ہے یہ بات۔ تو شراب نوشی کرنے والے کی عقل خراب ہو جاتی ہے، شراب اس کی عقل کو ضائع کر دیتی ہے۔ نمبر 2، یہ مال کو ضائع اور برباد کرتی ہے اور تنگ دستی کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، یا الہی عز وجل، شراب کے متعلق بیان شافی نازل فرما، کیونکہ یہ مال کو برباد اور عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ کی رائے سے قرآن نے کئی جگہ موافقت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، یہ عداوت اور دشمنی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر یعنی کہ دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے، تو کیا تم باز آئے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رب عز وجل، ہم باز آئے۔ نمبر 4، شراب کھانے کی لذت اور درست کلام سے شرابی کو محروم کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب پینے والے لوگ نہ جانے کیا کیا چیز کھا لیتے ہیں اور کیسے کیسے کھا لیتے ہیں اور کتنا کھا لیتے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ نمبر 5، بعض اوقات شراب شرابی کی بیوی کو اس پر حرام کر دیتی ہے، یہ سچ ہے، اور وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شرابی نشے میں مدہوش ہو کر اکثر طلاق دے دیتا ہے، اور بعض اوقات لاشعوری طور پر قسم توڑ ڈالتا ہے تو اپنی حرام کی ہوئی بیوی سے زنا کر بیٹھتا ہے۔ یاد رہے کہ شراب کے نشے میں کوئی آدمی اگر شراب پی کر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس میں آدمی ہرگز بہانہ نہ بنائے۔ بہت سے لوگ مسئلہ بتا دیتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کا قول ہے، جس نے اپنی بیٹی کو کسی شرابی کے نکاح میں دیا، گویا اس نے اپنی بیٹی کو زنا کے لیے پیش کر دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یا اللہ تیری پناہ۔ نمبر 6، یہ ہر برائی کی کنجی ہے اور شرابی کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، شراب نوشی سے بچتے رہو، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ نمبر 7، شراب نوشی کا 7واں نقصان یہ ہے کہ یہ شرابی کو بدکاروں کی مجلس میں لے جاتی ہے، اپنی بدبو سے اس کے کاتب یعنی فرشتوں کو ایذا دیتی ہے۔ جو آدمی شراب پیتا ہے تو مسجد میں تو نہیں جائے گا نا، کوئی اچھی جگہ پر تو نہیں بیٹھے گا نا، وہ پھر بدکار لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا اور خراب جگہ پر، گندی جگہ پر ہی بیٹھے گا۔ اکثر شراب پی کر لوگ نالی میں لوٹتے رہتے ہیں۔ نمبر 8، یہ شرابی پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتی ہے، 40 دن تک نہ اس کا کوئی عمل اوپر پہنچتا ہے نہ ہی دعا۔ نمبر 9، شراب نوشی شرابی پر 80 کوڑے واجب کر دیتی ہے، لہٰذا اگر وہ دنیا میں
اس سزا سے بچ بھی گیا تو آخرت میں مخلوق کے سامنے اسے کوڑے مارے جائیں گے، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ اپنی حفظ امان میں رکھے۔ نمبر 10، یہ شرابی کی جان اور ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ مسلمانوں، دنیا فانی ہے اور آخرت یعنی ہمیشگی کے گھر میں ایمان ہی سے کام پڑنا ہے، لہٰذا ایمان بچائیں، ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان کی فکر کرنا مومن کی شان ہے۔ جب آدمی اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ شراب کی نحوست۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو نزع کے عالم میں دیکھا، یعنی موت کے وقت، جب اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی جاتی تو کہتا خود بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب شرابی مر جائے تو اسے دفن کر دو اور مجھے کسی جگہ نظر بند کر کے اس کی قبر کھودو، اگر اسے قبلہ سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو مجھے قتل کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ تو شرابی کی دنیاوی سزا ہے اور اخروی سزا تو شمار سے باہر ہے۔ اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، زقوم کھلایا جائے گا، جہنم میں اسے جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے ہی بہت سے عذابات میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جملہ اہل سنت والجماعت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین 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 بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بات اچھی لگے تو لائک ضرور کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں، لوگ برے کاموں سے متنفر ہو جائیں، دین کے راستے پر گامزن ہو جائیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ کچھ پوچھنا ہو تو مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو سماعت فرمانے کے لیے آپ کا شکریہ۔ آپ کا میزبان دلشاد رضا رضوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔